السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب صحت اور ایمان کی بہترین حالتوں میں ہوں گے۔ آج ہم تھوڑا سا ڈسکس کریں گے سورہ پارہ نمبر 30 ہے، علم نشرح کی آیت نمبر 5 اور 6۔ یہ سیم ہی ہے تقریباً آیات۔ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، پس یقیناً تنگی کے ساتھ آسانی ہے۔ میں جب بھی اس آیت کو مشکل میں جب بھی مجھے یہ آیت میرے ذہن میں آتی تھی تو میرے ذہن میں بس یہی آتا تھا کہ اگر if my problem is 20% I will get the reward 20%۔ جتنی زیادہ میری تنگی ہوگی اتنی زیادہ مجھے جو ہے آسانی ملے گی۔ میں ایکول والا جو فنومنا ہے نا اس کے بارے میں سمجھتی تھی، بٹ جب میں نے ان آیات کو پڑھا کل الہدا میں، when I go through these آیات I got to know کہ ایکول والا حساب تو بالکل ہے ہی نہیں، سیریس ہی نہیں ہے۔ اسری کے ساتھ جو ہے ال لگا ہوا ہے، اور ال جس کے ساتھ بھی لگتا ہے وہ اس کو معرفہ بنا دیتا ہے، یعنی پراپر ناؤن بن جاتا ہے وہ۔ اور یسرا کے ساتھ نہ آیت نمبر 5 میں اور نہ آیت نمبر 6 میں ال لگا ہوا ہے، تو وہ نکرہ ہے، اور معرفہ جو ہوتا ہے وہ ایک گنا یعنی سنگل ہوتا ہے۔ تو اسری کا مطلب ہے تنگی ہمیں جب بھی ملے گی ایک گنا ہوگی، یعنی اگر ہمیں تنگی کا 50% ملا ہے تو ہمیں آسانی جو ہے اس کو دگنی ملے گی، ہمیں اس کا ریلیف، ہماری پریشانی کا جو ریلیف ہے وہ ڈبل ملے گا، دگنا ملے گا۔ تو اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ ہمیں جب بھی کسی بھی مشکل میں یہ آیت یاد آئے گی تو ایکول والا کانسیپٹ نہیں رکھنا بلکہ ڈبل والا کانسیپٹ رکھنا ہے۔ ایکول والا کانسیپٹ پہلی دفعہ کے لیے تھا جب ہمیں نہیں پتا تھا، بٹ اب ہمیں پتہ لگ گیا ہے۔ تو اب ہم نے کیا کرنا ہے، جب بھی تنگی آئے گی تو اس سے اور کیا ہوگا، اس سے جب ہم یہ سوچیں گے کہ یار یہ تنگی تو چھوٹی سی ہے، اس کے مقابلے میں مجھے اتنا زیادہ آرام ملے گا، اتنا ریلیف ملے گا، اتنا اجر ملے گا، اتنی آسانی ملے گی، تو خود بخود آپ کو وہ تنگی جو ہے وہ کم فیل ہونا شروع ہو جائے گی، اور پھر اس طرح سے ہماری جو ناشکری والا ایلیمنٹ ہوتا ہے وہ تھوڑا کم ہوتا رہے گا ہمارے اندر سے۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 7 ہے فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، پس جب فارغ ہو جائیں آپ تو محنت کیجیے۔ اچھا، یہ جیسے جیسے ہم لوگوں کا تکمیل ہو رہا ہے نا، قرآن کا کمپلیشن کی طرف جا رہا ہے، تو میں یہ سوچ رہی تھی کہ میں نے اب اس کورس کے بعد کون سا کورس کرنا ہے، کیونکہ اگر انسان اس کو چھوڑ دینا ایک دفعہ تو پھر انسان دنیا کا ہو کے رہ جاتا ہے، اور دنیا تو ویسے ہی ہمارے گھات میں بیٹھی ہوتی ہے کہ یہ یہاں سے نکلے، اس قرآن کو چھوڑے تو میں پھر اس کا ایمان جو ہے اس پہ حملہ کروں، اس کے ایمان کو کمزور کروں اور اس کو دنیا میں الجھا دوں۔ تو میں جو ہے اپنے دماغ میں سوچ رہی تھی کہ میں کون سا کورس کروں گی، تو مین وائل میرے ذہن میں تھا کہ میں حدیث کورس کروں گی، کیونکہ کچھ دن پہلے میں نے بات سنی تھی کہ جو لوگ قرآن کورس کرتے ہیں تو وہ کچی اینٹوں کی طرح ہوتے ہیں، اور ان اینٹوں کو پختہ کرنے کے لیے، مضبوط کرنے کے لیے حدیث کورس کرنا چاہیے ان کو۔ تو تب میں نے سوچا کہ میں حدیث کورس کروں گی، اور بٹ اس کے لیے نا تھوڑے پرابلمس آ رہے تھے کہ وہ برانچ بہت دور ہے جہاں پہ میں نے جا کے کرانا ہے، ادھر ایڈمیشن لینا ہے اس برانچ میں، تو وہ دور ہے میرے گھر سے بہت، تو اس وجہ سے نا، بٹ آئی ول ڈو اٹ انشاءاللہ۔ جب دور یونیورسٹی میں جا سکتی ہوں تو میں وہاں بھی جاؤں گی انشاءاللہ۔ تو بات کہنے کا یہ ہے کہ میں یہ سوچ رہی تھی کہ میں ابھی اپنے جو میرا وہ ایک ارادہ تھا اس پہ میں پختگی اختیار نہیں کی تھی، ابھی میں صرف سوچ رہی تھی کہ میں حدیث کورس کروں کہ نہ کروں، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے خود قرآن کمپلیٹ کرنے سے پہلے ہی 30 پارے میں بتا دیا ہے کہ جب آپ فارغ ہو جائیں تو محنت کیجیے، یعنی استاذہ نے بھی بول دیا کہ جب آپ ایک کورس ختم کر دیں تو دوسرے کورس کی تیاری شروع کر دیں۔ اور صحابہ بھی کیا کرتے تھے، ایک غزوہ ختم ہوتا تھا، ابھی ہتھیار رکھتے نہیں تھے، دوسرے غزوے کا حکم ہوتے تھے اور وہ تیار ہو جاتے تھے۔ مومن جو ہوتا ہے نا اس کے زندگی میں ریسٹ کرنے کا ایلیمنٹ نہیں ہوتا، کیونکہ وہ دنیا میں آیا ہی محنت کرنے کے لیے ہوتا ہے، محنت اور کوشش، ٹھیک ہے، کیونکہ ہم لوگوں کا ریسٹ، مومن کا ریسٹ جو ہے وہ جنت میں ہوگا انشاءاللہ، ہم لوگ جنت میں جا کے ریسٹ کریں گے۔ ابھی دنیا میں ہمارا کیا کام ہے کہ ہم نے اللہ کے دین کی مدد کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس میں ہماری مدد کرے اور ہمارا حامی و ناصر ہو، آمین۔